نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا
في حماك ربي غاية رضاك، والقلب في يقين يحيا على هداك. ذو الجلال في علاه ما لنا سواه، هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه. القادر الحليم الغافر الرحيم، إن قال كن يكن سبحانه العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ديننا حياة، ديننا عطاء، والكون من ضياء يستلهم الصفاء. ربنا ارتضاه لنا كامل تمام، قد جاء بالسلام والخير للأنام. وأنا به رضيت وبنوره هديت، سأظل ما حييت أقول في دعائي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. صلوا على النبي، 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 صلوا على النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर रेगुलर सेशन। खैर मक़दम है आप सबका हमारे तफसीर सेशन में। इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद की जो 48वीं सूरत है सूरह फतह है, इसका तीसरा रुकू इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। आज इसके फर्स्ट हाफ पढ़ लेते हैं, इंशाअल्लाह उसका बकिया हिस्सा फिर आगे के सेशन में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इस रुकू की पहली आयतें 6 आयतें पढ़ लेते हैं, तिलावत कर लेते हैं। आयत नंबर 18 टू 25। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم
فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيات للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 18 to 24. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فاتح اس نے تمہیں عطا کر دی ہے اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسرے اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. تو یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا. تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ اس کے پچھلے 2 رکوع میں ہم نے کیا پڑھا تھا. ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صلح حدیبیہ کے بارے میں یعنی کہ اس وقت نازل ہونے والی صورت ہے اور ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو فتح مبین سے خطاب کیا ہے. جبکہ یعنی کہ انسانی نظر سے دیکھا جائے جس طرح سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ پریشان تھے کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دب کر یہ صلح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یہ فتح تھی اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس صلح کے یہ آیتیں اتاری تھیں جو ان سب کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کہا کہ یہ لوگ اس وقت صبر سے اپنے یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ گئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ دل میں ان کو پتا تھا کہ یہ چیز انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند کیا اور جو لوگ اپنے گھر بیٹھے تھے یعنی منافقین اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کھلی طور پہ کہ اب یہ آنے والے جو چھوٹے موٹے معرکے ہوں گے وہاں پہ جہاں پہ مال غنیمت ہوگا ان کو آنے نہ دیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح منافقین آپ سے کہیں گے کہ آگے کے معرکوں میں آپ کو لے جائیں اور اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو لے جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی منافقین کے بعد پھر یعنی کہ اسی بیت الرضوان کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. یہاں پھر اسی بیعت کا ذکر ہے جو حدیبیہ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اکرام سے لی گئی تھی. اس بیعت کو بیت الرضوان کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا
جنہوں نے اس خطرناک موقع پر جان کی بازی لگا دینے میں ذرا برابر تعامل نہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سرفروشی کی بیعت کر کے اپنے صادق الایمان ہونے کا صریح ثبوت پیش کر دیا۔ وقت وہ تھا کہ مسلمان صرف ایک ایک تلوار لیے ہوئے آئے تھے، صرف 1400 کی تعداد میں تھے، جنگی لباس میں بھی نہ تھے، بلکہ احرام کی چادریں باندھے ہوئے تھے، اپنے جنگی مستقر یعنی مدینے سے 250 میل دور تھے، اور دشمن کا گڑھ جہاں سے وہ ہر قسم کی مدد لا سکتا تھا صرف 13 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے ان لوگوں کے اندر خلوص کی کچھ بھی کمی ہوتی تو وہ اس انتہائی خطرناک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جاتے اور اسلام کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار جاتے۔ ان کے اپنے اخلاص کے سوا کوئی خارجی دباؤ ایسا نہ تھا جس کی بنا پر وہ اس بیعت کے لیے مجبور ہوتے۔ ان کا اس وقت خدا کے دین کے لیے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ اپنے ایمان میں صادق و مخلص اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں درجہ کمال پر فائز تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سند خوشنودی عطا فرمائی، اور اللہ کی سند خوشنودی عطا ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص ان سے ناراض ہو یا ان پر زبان تان دراز کرے تو اس کا معاوضہ ان سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے۔ اس پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ نے ان حضرات کو یہ خوشنودی کی صنعت عطا کی تھی اس وقت تو یہ محض مخلص تھے، مگر بعد میں یہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے وفا ہو گئے، وہ شاید اللہ سے یہ بدگمانی رکھتے ہیں کہ یہ آیت نازل کرتے وقت ان کے مستقبل کی خبر نہ تھی، اس لیے محض اس وقت کی حالت دیکھ کر اس نے یہ پروانہ انہیں عطا کر دیا ہے، اور غالباً اسی بے خبری کی بنا پر اسے اپنی کتاب پاک میں بھی درج فرما دیا تاکہ بعد میں بھی جب یہ لوگ بے وفا ہو جائیں ان کے بارے میں دنیا یہ آیت پڑھتی رہے اور اس خدا کے علم غیب کی داد دیتی رہے جس نے معاذ اللہ ان بے وفایوں کو یہ پروانہ خوشنودی عطا کیا تھا۔ جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی اس کے متعلق حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ مولوی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت عام طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ لوگ اس کے پاس جا جا کر نمازیں پڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا اور اس درخت کو کٹوا دیا، لیکن متعدد روایت اس کے خلاف بھی ہیں۔ ایک روایت خود حضرت نافع رحمۃ اللہ ہی سے طبقات ابن سعد میں یہ منقول ہوئی ہے کہ بیعت رضوان کے کئی سال بعد صحابہ رضی اللہ کرام نے اس درخت کو تلاش کیا مگر اسے پہچان نہ سکے، اور اس امر میں اختلاف ہو گیا کہ وہ درخت کون سا تھا۔ دوسری روایت بخاری و مسلم اور طبقات ابن سعد میں حضرت سعید بن المسیب کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد بیعت رضوان میں شریک تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ دوسرے سال جب ہم لوگ عمرۃ الخضا کے لیے گئے تو ہم اس درخت کو بھول چکے تھے، تلاش کرنے پر بھی ہم اسے نہ پا سکے۔ تیسری روایت ابن جریر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں جب حدیبیہ کے مقام سے گزرے تو انہوں نے دریافت کیا کہ وہ درخت کہاں ہے جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی۔ کسی نے کہا فلاں درخت ہے اور کسی نے کہا فلاں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا چھوڑو اس تکلف کی کیا حاجت ہے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ یہاں سکینت سے مراد دل کی وہ کیفیت ہے جس کی بنا پر ایک شخص کسی مقصد عظیم کے لیے ٹھنڈے دل سے پورے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو خطرے کے منہ میں جھونک دیتا ہے اور کسی خوف یا گھبراہٹ کے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام بہرحال کرنے کا ہے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ یہ اشارہ ہے خیبر کی فتح اور اس کے اموال غنیمت کی طرف، اور یہ آیت اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص فرما دیا تھا جو بیعت رضوان میں شریک تھے، ان کے سوا کسی کو اس فتح اور ان غنائم میں شریک ہونے کا حق نہ تھا۔ اسی بنا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر 7 ہجری میں خیبر پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے صرف انہی کو اپنے ساتھ لیا۔ اس میں شک نہیں کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبش سے واپس آنے والے مہاجرین اور بعض دوسی اور اشاری صحابیوں کو بھی اموال خیبر میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا، مگر وہ یا تو خمس میں سے تھا یا اصحاب رضوان کی رضامندی سے دیا گیا، کسی کو حق کے طور پر اس مال میں حصے دار نہیں بنایا گیا۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ اس سے مراد وہ دوسری فتوحات ہیں جو خیبر کے بعد مسلمانوں کو مسلسل حاصل ہوتی چلی گئیں۔
فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے صلح حدیبیہ، جس کو سورہ کے آغاز میں فتح مبین قرار دے دیا گیا تھا، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے۔ یعنی کفار قریش کو یہ ہمت اس نے نہ دی کہ وہ حدیبیہ کے مقام پر تم سے لڑ جاتے، حالانکہ تمام ظاہری حالات کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں تھے، اور جنگی نقطہ نظر سے تمہارا پلہ ان کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آتا تھا۔ مزید برآں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی دشمن طاقت کو اس زمانے میں مدینے پر بھی حملہ آور ہونے کی ضرورت نہ ہوئی، حالانکہ 1400 مردان جنگی کے نکل جانے کے بعد مدینے کا محاذ بہت کمزور ہو گیا تھا، اور یہود و مشرکین اور منافقین اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ نشانی اس بات کی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ کے بھروسے پر حق اور راستی کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اسے اللہ کس طرح اپنی تائید و نصرت سے نوازتا ہے، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے، یعنی تمہیں مزید بصیرت اور یقین حاصل ہو، اور آئندہ تم اسی طرح اللہ اور رسول کی اطاعت پر قائم رہو اور اللہ کے اعتماد پر راہ حق میں پیش قدمی کرتے چلے جاؤ، اور یہ تجربات تمہیں یہ سبق سکھا دیں کہ خدا کا دین جس اقدام کا تقاضا کر رہا ہو، مومن کا کام یہ ہے کہ خدا کے بھروسے پر وہ اقدام کر ڈالے، اس حیث و بیس میں لگ جائے کہ میری طاقت کتنی ہے اور باطل کی طاقتوں کا زور کتنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اغلب یہ ہے کہ یہ اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے، یہی رائے قتادہ کی ہے، اور اسی کو ابن جریر نے ترجیح دی ہے۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو مکہ تمہارے خوابوں میں نہیں آیا ہے، مگر اللہ نے اسے گھیرے میں لے لیا ہے، اور حدیبیہ کی اس فتح کے نتیجے میں وہ بھی تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یعنی حدیبیہ میں جنگ کو اللہ نے اس لیے نہیں روکا کہ وہاں تمہارے شکست کھا جانے کا امکان تھا، بلکہ اس کی مصلحت کچھ دوسری تھی، جسے آگے کی آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ مصلحت مانے نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس مقام پر جنگ ہو جانے دیتا تو یقیناً کفار ہی کو شکست ہوتی اور مکہ معظمہ اسی وقت فتح ہو جاتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس جگہ اللہ کی سنت سے مراد یہ ہے کہ جو کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتا ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ تھی تفسیر آج کی ان آیتوں کی۔ انشاءاللہ اس تیسرے رکوع کا بقیہ سلسلہ ہم آگے کے سیشن میں کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم نظام بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، کافی دن کے بعد ملاقات ہوئی۔ بہت عرصے بعد، بالکل۔ بس یار میرے خیال میں آگے پیچھے یہی چل رہا ہے اب تو، لیکن انشاءاللہ امید تھی کہ کرونا کے دن پیچھے رہ گئے، اب دیکھیں ہو سکتا ہے ویکسین وغیرہ آ گئی ہے تو انشاءاللہ آگے چل کے پھر سے ملاقاتیں شروع ہوں انشاءاللہ۔ چلیں جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ Assalamu alaikum everyone, welcome to our show. Alhamdulillah, we are here again on another Saturday. Nizam Bhai just finished his beautiful summary of the Quran, the passage where indeed the major stepping stone of the Makkah and the conquest was being discussed, and indeed not just the history, not even very old history, even present, if you look around you will see too many things where certainly you see that something leads to something and then something happens, and indeed it's nothing but the all wise plan of Allah subhanahu wa ta'ala, how he
make things work in very strange and well, hard to understand ways for us human beings. But indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is the all wise. He is the all you know, knowing of the unseen. And indeed, for him, it's nothing possible. And indeed, he knows what could be, for the time being, something which would be beneficial in the long term. So again, it's all just basically our limitation of understanding and patience to a very large extent, because indeed Allah subhanahu wa ta'ala himself has said that man is ever impatient, and at the same time man is very much ungrateful, because only and only if we have that patient attitude and approach to all things life, then quite honestly, it would be quite easy way to live our lives, because I think there was kind of a story, which is narrated that, and especially if we don't take any other story, if you take the the whole event of Surah Al-Kahf, where Prophet Prophet Musa alayhi salam, he met Khidr alayhi salam, and how every time, basically not even before they start their journey together, the Khidr alayhi salam, he very much clearly said to Prophet Moses that I very much believe that you will find it quite difficult, this journey. And he told him that please do not ask me anything, unless, well, basically I tell you myself. And that's what we read about, that every single occasion Prophet Musa alayhi salam, he was very impatient. And again, when we talk about Khidr alayhi salam, about him, the Quran says he was one of those people who were given the knowledge by Allah subhanahu wa ta'ala. And the knowledge, with that knowledge and that wisdom, he did things, obviously, in a way which would otherwise be completely irrational and completely opposite to what would somebody would be assume to do in a place of his position. But indeed we see that Khidr alayhi salam and Prophet Musa, they always have the same argument that did I not tell you to you will be very impatient, and it will be hard for you to basically just take it as it is, let the things roll, and eventually you will find your answers. And that's all about life, really, that indeed, if one thing, if we do basically allow ourselves to make use of, that should be the patience. Because patience, it's again, it leads to too many questions being answered on their own, really. You don't have to look for reasons, you don't look away, look around for trying to find a meaning for things, why they happen, why this happened, why that happened. Indeed, it is also one of the major characteristics, like I just said about Khidr alayhi salam, that most people who are given that knowledge from Allah subhanahu wa ta'ala, you would find them that they are very much patient and
they are very content as well, because if you do believe that whatever happens by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, and everything is part of the plan, and the furthest thing is that everything happens for a good reason, and Allah subhanahu wa ta'ala is merciful in every individual, towards every individual, and in every matter of their life, and He will certainly bring you out of every problem, every issue that whoever is facing, and He will, inshallah, lead to the better times. And indeed, that is one of the very key things which I think differentiates believers from those of other faiths, that it is a very general observation that Muslims are, alhamdulillah, very much, they look very relaxed, they are very happy, and they come across very warm people, and they tend to really, they are always open to help. They are always very much welcoming. So these are the things, it basically, it shapes your whole way of living. And indeed, these are all the things which are basically handed down from generations to generations. And obviously, it was all taught by Prophet ﷺ himself, the way he dealt with people, the way he lived his life, and basically believing that yes, everybody has problems, everybody will have different levels of tests in their own ways, but eventually Allah subhanahu wa ta'ala will help, and He will create a way out of every issue and problem. So indeed, that is one of the key lessons from what Nissan Bhai was actually just discussing in the tafsir part. And further, I mean, if we talk about living a very peaceful and content life, now we all know that, and I mean, recently, if you would have been following the news and basically information which is gathered, the mental health issues are on a very significant rise. People are having more and more issues related to mental health, whether it be problems, obviously, financial problems, or other issues, personal issues, job related issues, or anything. People are struggling with mental health in this current day and time, where if we look around us, especially where we are living in the West, everybody, at least on the surface, has all the the necessities of lives available, and everybody has even access to some of the very luxurious things which are still considered a big luxury in most parts of the world. And we, like, people have all the latest things, latest mobiles, latest cars, so materialistically people are in a very good shape, on average, than how things were maybe 30-40 years ago. Basically, people are living a very
full life. You know, they have too many things available. They have too many luxuries. They have all the necessities. So Alhamdulillah, the standard of living has increased very much. However, at the same time, people are struggling very much with the mental health. And indeed, it just brings us back to the topic, you know, where Allah subhanahu wa ta'ala very clearly says in the Quran that because, you know, human beings are a mix of two, you know, two basically natures. One is that obviously of the body, which obviously is attached to the world, all its needs, all its desires, all its wishes, and everything it seeks is in the world. However, I mean, if we look at the body, it's you know, for example, if we take the example of a car, and you know the engine and the body. So the engine is the one thing which is actually running the car, and you know the body has different requirements, obviously, and the engine has completely different needs which needs to be fulfilled for the whole car to actually work. Because what could happen is you can, you know, you can modify your car from the outside, whatever you want. You can always take good care of the whole body. You know, you can add more things to it. You can make it look beautiful. You can you know, make it look sporty, or whichever way you like, classic, or you know. However, if you completely ignore the engine, and which, you know, it compulsory, at least it needs a service on a you know, an annual basis. If you don't do that, and if you just basically, you know, don't do anything, you know, you don't change the engine oil, you don't change the air filters, the oil filters, you know, whatever the Campbell, whichever engine part basically, which keeps the car moving. If you don't do anything about them, so what's going to happen is you will still have a very beautiful looking car from the outside, but internally it will be, you know, it basically, it's getting close and close to just basically burning out one day. And you know, no matter how good your car would be, then if your engine burns out, your car is done for good, really, because you cannot basically go and replace the engine, because that's just not worth it, really. So similarly, human beings, we have the bodies, we have everything which is attached to the bodies, which are easily available in our reach, alhamdulillah. You know, our needs of comfort, of, you know, social needs, our domestic needs, our you know, financial needs, our very materialistic needs. You know, you can keep chasing and chasing and chasing, and you can basically fulfill all your needs for the body. And you can wear the most expensive clothes, you can wear the, you know, the most delicate and, you know, handmade watches or jewelries or whichever thing you like. However, what's going to happen is your heart, again, the soul, which is running your body. uh, in terms of human beings, it's actually very um, quite interesting, because you know, you can actually replace the actual parts which in a way run your body. You know, you can have a heart transplant, you can have some other organ transplants, so you can replace the actual body parts. But again, those body parts, once the soul departs, those body parts are just, you know, left there. So basically they are not the ones which are running your body. Now, if you are basically, you know, all your the needs of the body
are fulfilled, but you completely ignore your heart, your soul. And what's going to happen is you will have a very, you know, beautiful appearance. You will have everything available to you, you know, but inside things will not be so good. Things will always be, you know, basically quite bleak in a way, because what we see when we go and change the engine oil is that engine oil is quite dirty. You know, it basically you can tell, you know, the car must be struggling to actually perform on in a good way. And that's exactly what happens with our souls. Our souls, they need this spiritual connection. They need this spiritual, nourishment. And again, I mean, what this is one of the things which you would also see, that, you know, when you read about some very popular, successful people, they tend to, you know, give some time for what they call is meditating, and, you know, basically for some spiritual experience to calm down their inner souls, and, you know, things like this. Because what happens is, you are not made for this world. This is the reality, you know. And when you just completely live for the world, then your inner soul or inner self, it basically it gets to a point where it, you know, it's kind of fed up of everything. It just doesn't like anything. And what it leads to is, you know, it just puts you in a very difficult position. Like, you know, you don't understand why are you feeling not good, why you don't feel happy, you know, why you don't feel content. Actually, you have all the things which, you know, could bring you happiness. However, um, you just don't feel like, you know, you are a happy person. And the final reality of that is because Allah subhanahu wa ta'ala, again, He sent all of us to the world for a very short time. And if we were to just take everything here as, you know, our uh, as just everything, you know, like if we just live in a way that is basically just, you know, we live our lives to the fullest, as they say, then our hearts, because they don't belong in the world, they will always be very disconnected with our own selves, because then, you know, how we would be living our lives, and what our hearts want, they will not be very much compatible with each other. And that's what happens when, you know, mostly people start having those, you know, those issues of, you know, like, for example, depression. And I mean, I'm not saying this is the only reason. Obviously, there are too many other things which could be happening in everybody's lives differently. But what happens is, if you are not, uh, you know, if basically if you are not empowered spiritually, then everything will have a very big impact on yourself, because, you know, the power comes from within. And if you're weak inside, then everything will just, you know, basically put you off very badly. And, you know, all the problems. And then obviously, if you just start looking at everything in a negative way, you know, like problems after problems, and basically it leads to even more, it takes you to a place where it's even difficult for you. And the whole point is that, you know, your spiritual connection with Allah subhanahu wa ta'ala, above all, is the key that basically that helps you to live the life, you know, to overcome everything, to basically um,
live your life, because if you understand that you are temporary and the whole aim of your life is to basically please Allah subhanahu wa ta'ala, and to do things, or basically to go through things, all the problems, not being ungrateful, not being uh, basically too much worried about things. Because if you know that Allah subhanahu wa ta'ala, He makes everything happen and He has planned your life for you already, then what's on you is to basically go through every hardship, because that is what basically Allah subhanahu wa ta'ala has planned for you. And I mean, again, Prophet ﷺ himself taught too many different du'as to seek Allah subhanahu wa ta'ala's refuge from any calamities, any trials which we cannot bear, really. That is again one of the things which Prophet ﷺ used to do. But at the same time, whatever happens by the plan of Allah subhanahu wa ta'ala, and it is upon Him that we should rely, and we should actually just be patient again, and go through those days, those periods of hardships, and overcome, inshallah, because Allah subhanahu wa ta'ala has always planned that after difficulty there is always ease. So if you have that spiritual connection and you're not totally dependent on your materialistic nature, then you will always be in a very well, not always, but your mindset will be very much focused that yes, this thing will be over, and hence why we all would have heard stories that when people unfortunately, most of the places where people are facing issues are some of the Muslim countries. So when people would go there and they would meet the local people, and they would speak to them and they would interview them, they would still find them having that fighting attitude, that they don't give up. They are still, I mean, some of the incidences, like for example, if you would have heard about what basically inspired Sister Lauren Booth to become a Muslim. It was one of the interactions with a Palestinian family, and what she says is that that family had nothing. They were living in a room in a damaged building, and it was the time of iftar, and all they had was some bread and some water and maybe some hummus. And even at that time, she could tell that that lady was much content than she was herself. So indeed, it is always all by the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that people, Muslims, they still have that hope. The nature never gives up. They're always hopeful. They always trust in Allah subhanahu wa ta'ala because of their faith. If you don't have faith, then like I said, if you are weak from inside, then everything will force you. Everything will basically push you to a collapse. And unfortunately, what we see now, all these rise of mental health issues in our the way we are living in the West, unfortunately, it is a direct basically result of the sort of lifestyles we are living.
I mean, I would say to an extent that if somebody is religious in a way, even if they are not Muslim, you would still see them much more content and satisfied than somebody who just, basically how unfortunately most of the society lives without any sort of faith in and just living your lives on a day-to-day basis. And then because life is very difficult, it gets too much, just take it one day at a time. Things just pile up on the other, and then it certainly gets to a level where it gets too much. Everything is a bit too much to handle without and seeing any way out of it. That's where your spiritual connection, and especially connection with Allah subhanahu wa ta'ala, it helps you. It gives you that hope. It gives you that that someone, and in a way you can rely upon. You look for somebody for help. You look for a place where you can share what you're going through, and that is Allah subhanahu wa ta'ala, who is always there, and he listens. He knows what's going on in the hearts, but he loves it when you share with him, because it's only what it results in is it helps you calm down. It allows you to share your pressure, lay off some of it, and then get ready again. Basically it's feeling a little bit light, and then inshallah being hopeful and being ready to fight another day, and inshallah until when Allah subhanahu wa ta'ala brings the ease which is always promised. So again, unfortunately, all the issues of mental health are on the rise, and sadly enough it is very much to do with how the general attitude towards life is. We all come across people practicing yogas and all these meditation and this, but again, when Allah subhanahu wa ta'ala clearly says that one thing which hearts look for, they earn for, is the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, because that is one thing which brings ease, rest to the hearts. So it is, I think, another opportunity, because when we talk about giving dawah to people, there's always a concept that you just want them to become Muslim, so they are Muslim. Basically, Muslims become large in numbers, whereas you just, one thing you need to do is basically you need to tell them that it's for nobody's benefit. Actually, yes, if they do accept, if they do become a Muslim, then, and if that was by something that you did, you will certainly get a big reward for that. But if they don't, then you're not going to get anything. It's not going to affect you in any way, as long as you have conveyed the message. And what really needs to be done is you need to basically assure them that you don't want anything out of it, and you actually have the best for them in your heart, and why you want them to become Muslim, because it is actually better for themselves. Not only it's really going to help live in the world, it will basically give you a new outlook to the life, but obviously it will be in their own benefit in the afterlife, which is something very important, because
you need to basically tell them that you are doing it because you care for them. You do it because you don't want them to, well, live a bad life and end up in even a worse place, God forbid. If you really, it's not about you are wrong, I'm right, this and this. It's all about, what Prophet ﷺ did. He used to tell people that, I am doing it for your own good. I want you to be saved. I'm not getting anything out of it. It's for yourself, really. If you accept it, you will see not only your worldly life gets better, but inshallah, when this temporary thing is over, something even better will be waiting. If this is the way, if you basically you show that you care about them, and that's why you are telling them, you are giving them the message because you care about them, then I am sure that the response would be much different to what we see that people, because when you share with somebody that you care about them, and you make you assure them that you don't have anything to gain from it. It's because you care about them and you want them to be happy and have a good life in this world and the next. So I'm certain that that would really touch some of the strings in the heart, and that's what Prophet ﷺ used to do. He was concerned for others. He was worried about others, that if he that's why he actually used to cry for his ummah, that he was worried about them, because if he was worried that if they don't do this, he knew what will happen. He had seen with his eyes some of the things which are to be done to those who end up not believing in the truth. So again, I think the key point is, let's show our concern for others. Let's care for others. Let's tell them that before giving them dawah, tell them that you are a friend of theirs. You care for them. You are there for them. You will help them in any way, and then you give them the message, because that is indeed how Prophet ﷺ used to do. Not only it just makes the other person feel good that there's somebody who cares about them, but I'm certain that it will make them more receptive to what you say, what you tell them, what you share with them, without any, of course, any force or anything, because the whole point is that your job is to save yourself and to save them from the painful life in this world and the next, because anything which is far from Allah subhanahu wa ta'ala will never have a happy ending, unfortunately. Will never be happy in this life, and unfortunately it will be facing much worse consequences in the next one. So inshallah, let's show our concern for others. Let's tell them you are a friend, you are there for them. If they need any sort of help, you are there for them. And then basically after a while, give them the message. Once they know that you want best for them, then they will certainly be more open to what you say. And that's indeed how Prophet ﷺ did. So that's all for today. Jazakallah khair for joining, inshallah. I myself will be back on next Saturday, and inshallah throughout the week our usual programs will continue. We do appreciate all your support.
that you show us in many different ways, by viewing, of course, by sharing, and by general feedback which you provide. So Jazakallah khair for everything. And take care, inshallah. We will be back tomorrow, usually after 7 o'clock. So till then, Assalamu alaikum wa rahmatullah.